محمد زاہد کراچی سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میں نے اپنے ایک دوست کو قرض دیا تھا مگر وہ مجھے واپس نہیں لٹا رہا، مجھے بڑی ضرورت ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہی سوال حضرت مولانا مکی الحجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے حرم مکہ میں کسی نے پوچھا، وہ جو پرچی لکھ کر حضرت کو دی جاتی ہے اس پر یہ سوال آیا کہ حضرت میں نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ قرض مجھے مل نہیں رہا، واپس نہیں ہو رہا۔ تو حضرت مولانا مکی الحجازی صاحب نے فرمایا کہ جو بندہ قرض دیتا ہے وہ بندہ بیوقوف ہے، جو قرض دیتا ہے وہ بیوقوف ہے، اور جو بندہ قرض لے کر واپس لوٹاتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بیوقوف ہے۔ تو انہوں نے یہ بات اپنے انداز میں سمجھائی ہمیں کہ ہم جب قرض دیں یہ سوچ سمجھ کر ہمیں دینا چاہیے کہ ہم نے واپس بھی لینا ہے، کیونکہ واپس جب لینے کا ٹائم آتا ہے تو قرض واپس کرنے والا پھر وہ جج کی طرح تاریخ پہ تاریخ دیتا ہے، تو سوچ سمجھ کر ہمیں قرض دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ قرض کی ادائیگی نہیں کرتا اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے قرض ادا نہیں کرنا، جب وہ بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا قیامت کے دن اس کے چہرے پہ چور لکھا ہوا ہوگا، اس کا شمار چوروں کے اندر ہوگا۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وہ بندہ چوروں میں اس کا شمار ہوگا جو بندہ قرض لے کر واپس نہیں کرتا اور اس کی نیت بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی جنازہ ایسا آتا جس کے ذمے قرضہ ہوتا، جو بندہ مقروض ہوتا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، معذرت کر لیتے تھے، معذرت فرما لیتے تھے، اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ ایک جنازہ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے پوچھا اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں، اس نے قرض تو نہیں ادا کرنا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ مقروض ہے، اس نے قرضہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، صلو علی صاحبکم، اس کا جنازہ آپ خود پڑھ لیں، میں اسے معذرت کرتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قرض اپنے ذمے لے لیتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ تو پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، ورنہ آپ نے جنازہ پڑھانے سے معذرت کر لی۔ یاد رکھیں قرض لینا یہ اسلام میں منع نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر ضرورت پڑے تو قرض لے لینا چاہیے، اشد ضرورت ہو، کسی جائز کام کے لیے ضرورت ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بلا وجہ قرض لینے سے بھی احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت آئی ہے، تو اگر ضرورت پڑے تو قرض لے لینا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورت پڑنے پر قرض لے لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 روپیہ بطور قرض کے لیا۔ کچھ دن کے بعد آپ کے پاس مال جب آیا، آپ کے پاس جب پیسے آئے تو آپ نے مجھے وہ قرض، وہ رقم وہ مجھے واپس لٹا دی، اور ساتھ اللہ کے محبوب نے مجھے یہ دعا بھی دی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک۔ اے عبداللہ بن ربیعہ، آپ کے مال میں اور آپ کی اولاد میں اللہ بہت برکت پیدا فرمائے۔ تو جب آپ قرض کسی کا واپس کریں تو 2 کام ضرور کر لیا کریں جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، وہ 2 کام ہم ضرور کیا کریں۔ نمبر 1، قرض لٹاتے وقت ہم شکریہ ادا کریں، یہ نہیں کہ ہم اس کو مجبور ہو کر اس کو قرض دیں، یا وہ بندہ بار بار ہمیں تنگ کرے اور لڑائی کر کے جھگڑا کر کے ہم اس کو قرض لٹائیں، تعلق توڑ کر اپنا تعلق خراب کر کے ہم اس کو قرض ادا کریں، یہ طریقہ نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے جو وقت دیا ہو واپسی کا، ادائیگی کا، اس وقت پر ادائیگی کی جائے، اور قرض دیتے وقت ہم اس کا شکریہ ادا کریں، بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھ پر رحم کیا، مجھ پہ آپ کی یہ نوازش ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے یہ مجھے جو قرض دیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بات تو یہ، دوسری چیز قرض کی ادائیگی کرتے وقت اس کو دعا بھی دیں، شکریہ بھی ادا کریں اور دعا بھی دیں۔ یاد رکھیں یہ 2 کام کرنا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم قرض لیں گے، قرض لے کر استعمال کریں گے، اس کا ہمیں اللہ اجر و ثواب بھی دیں گے، اور جب ہم واپس لٹاتے وقت یہ 2 کام کر لیں گے، اس پر
سنت کو زندہ کرنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا اور ادائیگی کرنے کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین اسلام پر، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔